میں واقعی سویل حیدر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ محمد والے بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وزد وسلم علی دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ ونقاوت النقویہ وتقاوت التقویہ وحیبت العسکریہ وغائبت قائم آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صلوات پڑھیے بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد۔ صلوات پڑھیے بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی۔ جیسا کہ تمام عالم اسلام کی تشیع اس بات پر کہ 28 صفر المظفر کو اس جفاکار بے حیا امت کے چند افراد کے ہاتھوں ہمارے امام اور مسلمانوں کے خلیفہ راشد امام حسن مجتبی علیہ السلام اور سید الانبیاء
فخر موجودات جد الحسنین کی شہادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ میں خود مختصر سا وقت آپ کا لوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر وقت میرے حساب سے کوئی تقریباً 1 گھنٹہ بن جائے۔ صلوات پڑھے بابا صلی علی محمد وآل محمد۔ کوشش کروں گا کہ جلد از جلد میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں۔ بسم اللہ۔ آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ نے کیا کیا؟ اصطفیٰ، چن لیا، مصطفیٰ کر لیا، کس کو؟ آدم کو، وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کو، وَآلَ ابراہیم، اور پھر ابراہیم اور اس کی آل کو، اور پھر فرمایا وَآلَ عمران، اور پھر اللہ نے مصطفیٰ کیا تھا آل عمران کو علی العالمین، پوری عالمین۔ صلوات پڑھیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مسئلہ بین الاقوامی طور پر، آپ میری طرف توجہ کریں، آج کل یہاں پہ خود کا کام ہی ہے۔ صلوات پڑھیں بابا آج اپنا صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بارے دیگر صلوات پڑھی۔ صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ کہتے ہیں بے شک میں نے مصطفیٰ کیا، چن لیا، میں نے انتخاب کیا ان انبیاء میں سے آدم کا اور نوح کا۔ اللہ نے، توجہ کیجئے گا، یہ چیزیں آپ کے لیے آج بڑی اہم ہیں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ کتاب بینی کا، قرآن کا، تفاسیر کا، احادیث کا مطالعہ کرنے کا فقدان ہو چکا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، یہ ساری چیزیں آج کل انسانوں نے اپنے علم کا ذریعہ بنائی ہوئی، لیکن مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ وہ صاحب منبر کوئی بھی ہو، وہ جب کوئی چیز بیان کرتا ہے تو وہ آپ کی دسترس سے باہر ہے۔ پھر اگر آپ نے اسے مدعو کرنا ہے، بلانا ہے، پروٹوکول، علیحدہ کمرہ، علیحدہ کھانا، جو 3 دن کا بیٹھا ہے اس کے لیے چنے کے چاول، اور مولانا صاحب کے لیے مرغ بنا ہوا، ٹھیک؟ اور پھر اگر کوئی
اپنا تشخص ہے جی میں یہ بندہ ہے میرا، اس سے بات کر لیں. وہ ڈائری کھولتا ہے، وہ ڈائری کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم آئیں گے، لیکن ایک جگہ جانا تھا، چلیے کینسل کر دیتے ہیں اس کا پروگرام. آپ کے یہاں آ جاتے ہیں، وہ من پسند معاوضہ لیتا ہے اور خدا را واللہ عظیم توجہ کیجئے گا، میں بھی قسم کھا چکا ہوں، اس کے اندر شاہ صاحب چھوٹے طبقے کے لوگ شامل نہیں ہیں، چھوٹے طبقے کے لوگ شامل نہیں. آپ کسی بڑے بندے کا، میں بیٹھا ہوں، نام لیں جو ممبر پہ آ کر واعظ و نصیحت بھی کرتا ہو، جو لوگوں کو ڈراتا بھی ہو، دین کی باتیں کرتا ہو، عمل کی باتیں کرتا ہو، وہ فی سبیل اللہ پڑھتا ہو، ایک نام بتائیے 1,00,000 روپیہ پاکستانی نام دیتا، ایک بندہ بتائیے، کوئی بندہ بتائیے فی سبیل اللہ پڑھتا یا فی سبیل اللہ آتا ہو. بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں ان کے، یورپ میں موجے کر رہے ہیں. میں بحثیت طالب علم یہاں پر 3 اشرے پڑھ چکا ہوں، آپ ہزارہ والے کوئٹہ والوں کے ہاں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بحثیت طالب علم میں آپ کے سامنے کوئی بات کروں تو میں اس کا حوالہ بھی دوں. یوٹیوب والے بندے کو کہاں ڈھونڈیں گے بھی آپ جو یوٹیوب میں آپ کو تقریر سنا رہے؟ تو خدا را جاگیں، آپ علم شناس لوگ ہیں، آپ جس طبقے سے ہیں، آپ جن کے ماننے والے ہیں، ان سے بڑا تو کائنات کے اندر آدم ہی کوئی نہیں. کوئی دروازہ ہے علم کا، کوئی شہر ہے، اور کسی کا نام ہے باقر العلوم، باقر العلوم. کسی کی کلام سے، اس کے مناظروں سے لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی مناظر نہیں ہے، اور یہ اپنے زمانے کا صادق ہے، جو منہ سے کہتا ہے اس چاہیے. ہمیں علم سیکھنا چاہیے، محتاجی ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیں، یہ بچہ گیا پڑھ کر گیا، یہ پڑھے ہیں، یہ مرزا بھائی پڑھے ہیں. بھائی آپ کلام پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آتا ہے، یہ چیز اپنے بچوں میں ودیت کریں تاکہ آنے والا پرفتن اور پر اشوب دور آپ کے بچوں کے سامنے ڈال بن سکے. جب آپ نے دین کی طرف راغب کریں گے تو وہ اس دنیا میں اچھے انسان بن کر بھی ابھریں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ آل محمد کے پیروکار. صلوات پڑھے گا بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں جو میرا بھی فرض بنتا ہے میں بھی بیان کروں تاکہ آپ گھر کچھ لے جائیں. شاید ایک بندہ ہی فکر لے جائے تو میری بھی وہ پروردگار کے ہاں حاضری لگ گئی. پارے دیگر سے بات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ نے چن لیا سورہ آل عمران. آل عمران، عمران کی اولاد نسل کا تذکرہ، پوری سورت کا نام رکھا، پوری سورت کا نام رکھ دیا آل عمران، اور کہا کہ ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، اور ابراہیم کی آل کو،
اور عمران کی آل کو تمام عالمین پر۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اجاز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن کیسے سمجھاتا ہے۔ قرآن نے 2 نبیوں کے ساتھ لفظ آل کہا اور 2 کے ساتھ لفظ آل نہیں کہا، ان کی اولاد کا کیوں؟ آدم کو صرف آدم کہا، آل آدم نہیں کہا، نوح کو صرف نوح کہا، ابراہیم کی آل کا اور عمران کی آل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان میں سے آل عمران وہ ہے جس کو میں نے عالمین پر مصطفیٰ کہا۔ اچھا ان دونوں کو کیوں اللہ نے آل کے ساتھ مختص نہیں کیا؟ جناب آدم کو اور نوح کو؟ اگر اللہ کہتا آل آدم تو آدم کی پہلی اولاد سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان تھے ان کو آپ مصطفیٰ مانتے، لیکن اللہ نے کہا نو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی آدم کی اولاد میں فاسق بھی آئیں گے، فاجر بھی آئیں گے، ظالم بھی آئیں گے، متکبرین بھی آئیں گے، ہندو بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، یہودی بھی آئیں گے، کافر بھی آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے آدم کے ساتھ اس کی آل کا تذکرہ نہیں کیا، کہا آدم کو چنا ہے، میں نے اس کی آل کو نہیں چنا۔ نوح اس کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں لگایا لفظ آل؟ اس لیے کہ اس کی پہلی ہی نسل سے اس کا اپنا بیٹا جو اس کی نسل سے تھا وہ کشتی میں نہیں بیٹھا، اس لیے اس کی آل کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب آل کا تذکرہ صرف اور صرف کیا ابراہیم کی اور عمران کی اولاد، اور کہا کہ عمران کی اولاد کو میں نے پورے عالمین پر چنا۔ بھائی مفسرین سے پوچھئے، میں ذرا نزدیک ہوتا جا رہا ہوں اپنے موضوع سے، اب مفسرین سے پوچھنا پڑے گا کہ یہاں عمران سے مراد کون ہے جس کی اللہ نے آل کو پوری عالمین پر چنا؟ وہ عمران ہے کون؟ علماء کرام نے 3 عمران تاریخ میں گنائے، 3 عمران۔ پہلا عمران موسیٰ کے والد موسیٰ ابن عمران، دوسرے عمران جناب مریم کے والد عیسیٰ کے نانا، تیسرے عمران پر امت خاموش ہے، اس پر صرف آل محمد کہتے ہیں کہ اس عمران کو اللہ نے جو کہا کہ میں اس کی آل کو عالمین پر چنا ہے وہ ابو طالب ہے اور کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ لیکن محترم حاجی صاحب، مولوی بڑا سیانا ہے، مولوی بڑا سیانا ہے، مولوی وہ کہے گا اس سے مراد تو موسیٰ کے والد ہی ہے، اب آپ کیا رد کریں گے؟ برات بھی تو ہونی چاہیے مولوی کی۔ بھائی مولوی صاحب اگر عمران موسیٰ کے والد ہوتے، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو اللہ نے چنا عالمین پر عمران کی اولاد کو، موسیٰ کی اولاد ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں، اور اللہ کا نے چن لیا عمران کی اولاد کو عالمین پر۔ موسیٰ کی ہے ایک بیٹی جو انہوں نے بیاہ دی اپنے چچا زاد بھائی اپنے خلیفہ وزیر جناب ہارون کے ساتھ، ان کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ہارون کے ہاں موسیٰ کی بیٹی سے، ان کا نام عبرانی میں رکھا شبر اور شبیر، شبر اور شبیر رکھا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے بھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ میں نے محمد مصطفیٰ آپ کو اس امت کی طرف اسی طرح ہی مبعوث کیا ہے جس طرح موسیٰ کو اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا تھا، اور اس لیے نبی کریم نے بھی فرمایا تھا
یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تیری میری مثل ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون. شبر اور شبیر نبی کریم نے بھی نام رکھے عبرانی کے اندر. امام حسن کا نام کیا تھا؟ شبر. شبیر امام حسین یہ عبرانی کا نام ہے. پتہ ہے ان کے عربی میں نام کیا ہے؟ شبر حسن ہے اور شبیر حسین. صلوات پڑھیے بابا سے بلند کو. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا یہ تمام علماء جمہور سے پوچھے جا کر کہ کیا حسن و حسین سے پہلے کائنات کے اندر حسن اور حسین کسی کے نام تھے؟ کسی کے نام نہیں تھے. پوری انسانیت کی تاریخ میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ نام اللہ نے آسمانوں پر مختص کر دیے تھے, پوشیدہ کر دیے تھے, صرف کن کے لیے؟ محمد کے بیٹوں کے لیے. صلوات پڑھے بابا سے بلند. اللهم صل على محمد. موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں ہے بھائی. اللہ کہتا میں نے عالمین پر چن لیا. ان کی بیٹی کے ہاں سے 2 بیٹے ہوئے, شبر اور شبیر. ان کے بعد تاریخ میں ان کی نسل نہیں ملتی. کیسے چن لیا اللہ نے عالمین؟ اب دوسرے عمران مولویوں نے بتائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا حنا. حنا. نانا کا نام تھا عمران. تو جو کیجیے گا بڑی اہم باتیں آپ کو پتا نعرے مجھے لگوانے آتے ہیں, لیکن میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں. خدا را کچھ نہیں, کیونکہ مجلس اس ہستیوں کی ہے جن سے بڑا کائنات میں کوئی بھی عالم نہیں. کچھ لے جائیں نہیں تو ابھی بتاتا ہوں. امام نے فرمایا تھا وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہیں. لوہے پہ لوہا چلے گا. صلوات پڑھے بابا حضرت صل على محمد وآل محمد. لے لیں پریاض بھائی کچھ. آپ لوگ خوش نصیب ہیں بھائی کہ آپ نے یہ صفحے ماتم بچھائی. خوش نصیب لوگ ہیں آپ. یہ ہر بندے کے حصے میں چیزیں نہیں آتی. ہاں وہ نیت دیکھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. جب بھی آئیں یہاں پر نیت خالص لے کر اور اپنے آپ کو جھکا کر آئیں کہ ہماری ہستی کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں. بہرحال دوسرے عمران جناب عیسیٰ کے نانا, ان کی بیٹی جناب مریم سلام اللہ علیہا, اپنے زمانے کی سیدۃ النساء العالمین, جو اپنے زمانے کی بطول تھی, لیکن وہ زہرا کی کنیز تھی. کیوں؟ کہ ان کا اپنا بیٹا عیسیٰ ابن مریم اس فاطمہ زہرا کے 11ویں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کر دنیا کو بتائے گا نہ ہم سے افضل تھے نہ کبھی ہو سکتے. کنیز آئے فاطمہ میں سے یہ ہستی, حتیٰ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کی بھی مال کا ہے سید. کیوں؟ بخاری شریف ہے, کتاب المناقب ہے, باب الصحابہ اکرام ہے, مسلم شریف ہے, کتاب المناقب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین, یہ میری فاطمہ بیٹی تمام کائنات کی عورتوں سے سب سے افضل ہوگی. صلوات پڑھیں بابا سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے افضل عورت ہے. کیا کہا؟ دوسرے عمران کون ہے؟
جناب مریم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. میں نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، مولا مجھے معاف کر دینا، معافی چاہتا ہوں، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. وہ کتنے ماہ بعد پیدا ہوئے؟ جناب عیسیٰ کتنے ماہ بعد پیدا ہوئے ہیں؟ شادی ہوئی تھی جناب مریم کی؟ شادی بھی نہیں ہوئی. پھر عیسیٰ بھی ہوئے دنیا پہ، آئے تشریف لائے باپ کے. قرآن کہتا ہے نا، قرآن کہتا ہے چھوا بھی کسی نے نہیں. جناب مریم کو کسی نے نہیں چھوا. کہا تمہیں ایک اس بچے کی بشارت دیتا ہوں جو عیسیٰ ہوگا. عیسیٰ ہوگا. کہنے لگی مجھے تو کسی نے آج تک چھوا نہیں. کہنے لگا مریم یہ عالم مادیات کا بچہ نہیں ہے، یہ عالم امر کا بچہ ہے. یہ عالم امر کا بچہ ہے. جو امر کا بچہ ہو اس میں تو تمہیں شک نہیں کبھی ہوا کہ کیسے پیدا ہوا ہے. اور جو امر کا بچہ ہے، جو امر سے پیدا ہوا، تو نے کبھی اپنی زبان نہیں کھولی کہ کیسے پیدا ہوا. اور جو امر کا بچہ بیمار کیا جاتا ہے اس کی ماں کو کوئی چھوتا نہیں. اور جو اولی الامر ہوں گے وہ کیسے آئے ہوں گے؟ جو اولی الامر ہوں گے وہ کیسے آئے ہوں گے؟ حیرت میں نہ پڑا کریں آپ. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے پڑھ لو سورہ یاسین. میرا موضوع نہیں تھا، میں کسی اور جگہ نکل گیا. سورہ یاسین پڑھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مرج البحرین، ایک حاجی صاحب ایک دریا چلایا. پرویز بھائی توجہ، شاہ جی قبلہ محترم، آپ سید زادے ہیں تو میں کچھ الفاظ ڈرتے ہوئے کہتا ہوں. سداد آگے بیٹھے ہیں نا، تو ہمارے ہاں تو اب تین چیزیں ہیں بھائی، ہمارے علماء بھی بیان کر رہے ہیں. کیا ہے؟ ولایت علی، عزاداری حسین اور سادات کا احترام. اگر کوئی ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کا بھی منکر ہے وہ شیعہ نہیں ہے. وہ شیعہ نہیں. کیا کہا حاجی صاحب؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ مرج البحرین. جزاک اللہ. کبھی کوئی بندہ تو ہوش مندی سے سنتا سبحان پڑے محمد جی حاجی صاحب بادشاہ آدمی ہے، ہوش مندی سے کام لیتے ہیں. صلوات پڑھیے بابا صلی اللہ محمد وعلى محمد. مرج البحرین، ہم نے دو دریا چلائے. قرآن سورہ یاسین. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی آپس میں ملے ہی نہیں. یہ دو دریا اللہ کہتا ہے میں نے چلائے ہیں، میں نے، لیکن یہ کبھی آپس میں ملے نہیں ہیں. مگر ان میں سے میں کبھی لولو نکالتا ہوں، کبھی مرجان نکالتا ہوں. صلوات پڑھے بابا صلی اللہ محمد. دریا چلتے ہیں، ملتے نہیں، مگر ان سے لولو بھی پیدا ہوتے ہیں، مرجان بھی پیدا ہوتے ہیں. تفسیر درر منصور ہے، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، جلد نمبر 5 مجموعہ بیروت ہے، صفحہ نمبر 531 ہے. میں سہیل حیدر بحثیت طالب علم بیان کر رہا ہوں کہ ابن مردوی سنی عالم نے کہا اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ جو دو دریا چل رہے ہیں آپس میں ملتے نہیں، ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے. اور جو لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں ان کے ملنے کے باوجود وہ حسن اور حسین، وہ حسن ہے اور حسین ہے. یہ کبھی ملتے بھی نہیں.
مگر لولو و مرجان پیدا ہو جاتے ہیں. یہ گرانا ہے بھائی. ان کے لیے آپ شک آیا پر کٹے جہنم رسید. یہاں پہ شک کرنا بیماری ہے، گمراہی ہے. شک نہ ہے، کیونکہ اپنی میری آپ کی میرے تمام اذہان کی اتنی بساط ہی نہیں کہ ہم سوچ سکیں کہ یہ کون ہے. بھائی کبھی موقع ملا نا تو یہ گھر تو گھر رہا گیا پرویز بھائی، ان کے جانوروں کا بھی تذکرہ کریں کہ ہم تو ان جیسے بھی نہیں ہیں. صلوات پڑھیں بابا سے بلند کو اللہم صلی علی محمد. جی جانور کیا کہا؟ مریم کے والد عمران یہ ہے عمران، اور ان کی آل کو اللہ نے عالمین پر چنا. عالمین پر چنا ان کی نسل کو. اچھا جی جناب عمران کی بیٹی تھی کون؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ. ان کا ایک بیٹا بن باپ کے پیدا ہوا جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے. میں تمام مولویوں کو پوچھتا ہوں، اگر عالمین پر اس عمران کو چنا ہے جو عیسیٰ کے نانا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی کسی اولاد کا نام بتائیے. عیسیٰ علیہ السلام کی کسی اولاد کا نام بتائیے. بھائی بائبل سے بتا دیں. بائبل نام ہے جہاں 3 کتابیں بائنڈنگ ہوں کٹھی، تورات، زبور، انجیل. اولڈ ٹیسٹمنٹ، لاسٹ ٹیسٹمنٹ. صلوات پڑھیں بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 3 کتابیں غلام رضا صاحب. بائبل، تورات، زبور، انجیل. 3 یہ ہوگی. یہ قرآن پڑھا. چلیے نہیں، پوری دنیا کی تاریخ، انسانیت، نسب عیسیٰ کھنگال لیجئے کہ جناب عیسیٰ کی اولاد ہے نہیں ہے، پھر اللہ نے عالمین پہ کیسے چن لیے؟ عالمین پر کیسے چن لیے بتائیے. اب آپ کے پاس رہ گیا تیسرا عمران. آپ کا نام بھی عمران انہی کے نام پہ رکھا گیا بھائی جان. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کن کے نام پہ رکھا، انہی کا نام بتا. تیسرے عمران وہ ہے ابو طالب، جس کی پوری نسل ابھی بھی باقی ہے، اور جس کے بعد میں نے آ کر بتانا ہے کہ یہی عالمین پر ہمیں اللہ نے چنا تھا. صلوات پڑھے بابا سے بلند کو چلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عالمین پر چنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی نے ایک سوال دیا تھا لیکن میں وہ نکال لیا میں نے، لیکن اگر وقت ملا تو اس کا جواب دیں گے، لیکن ابھی نہیں. کیا اللہ نے کہا وہ کون ہے؟ وہ آل عمران ابو طالب ہے، جن کی اولاد ابھی بھی باقی ہے. اچھا ایک مسئلہ ساتھ ساتھ حل کرتے جاتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر آل ابراہیم بھی کہا اور آل عمران بھی کہا. آل ابراہیم بھی کہا، آل بڑا نکتہ ہے. اچھا کوئی بندہ دنیا کا مجھے بتا سکتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام پر درود ہے؟ پڑھ کر دکھائیے. پڑھیں. درود ہے؟ اچھا جناب نوح علیہ السلام پر نہیں ہے. درود بڑا اہم نکتہ ہے. درود ہے کس پر؟ اور درود یا آل ابراہیم پر ہے یا آل عمران پر ہے. کیوں؟ کیا آدم خلیفہ نہیں ہے؟ آدم نبی نہیں ہے؟ نوح نجی اللہ نہیں؟
اللہ کے صحائف شدہ مختصص نبی نہیں؟ ثانی آدم کہا ان کو، ان پر درود کیوں نہیں؟ ان پر درود کیوں نہیں؟ درود ہے صرف ابراہیم اور اس کی آل پر، اور یا محمد مصطفیٰ جو خاندان عمران ہے ان پر یا ان کی آل پر۔ کیوں آدم پر درود کیوں نہیں؟ نوح پر درود کیوں نہیں؟ بھائی درود کا تعلق نہ خلافت سے ہے نہ ہے نبوت سے، درود کا تعلق ہے شہادت سے۔ شہادت والے گالی دو ہے، یا ابراہیم کا گھر ہے یا عمران کا گھر ہے۔ درود ان پر ہے جن کے گھر شہادت ہوئی۔ اس کا تعلق نہ امامت سے ہے نہ خلافت سے ہے۔ امام تو میرے منہ سے ویسے ہی نکل گیا، تو آپ کے کتنے امام ہیں؟ 12۔ مولوی عبد السمیل صاحب پڑھ رہے تھے ایک جگہ پہ، اعلیٰ مقام وہ انہیں یاد کرتے ہیں ہم اس لیے کہ وہ ایک، میں کہتا ہوں کہ اپنے فن کے انسانوں میں غیر معصوم لوگوں میں سے امام تھے اپنے فن کے۔ کون بنا؟ مولوی محمد اسماعیل اعلیٰ مقام۔ وہ ایک جگہ مناظرہ ہوا تو کہنے لگا کہ نہیں امام نے تمہارے، کتنے امام ہیں تمہارے؟ مولوی صاحب نے فرمایا 12۔ اب پنجابی کا لفظ ہے سمجھنا آپ سب نے، ایک چھوٹا سا جملہ تو آپ نے فرمایا 12۔ کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں لاکھوں اور ہزاروں۔ سلوات پڑھے بابا کے بلند کو چاہتے ہیں لاکھوں اور ہزاروں، لکھوں دے ہزار، تو 12 لے کے بیٹھا جی؟ یہ وہی امام ہے جو ساری رات سوٹی لے کے کتوں سے جنگ کرتا ہے۔ سلوات پڑھے بابا سے بلند کو چاہتے ہیں۔ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کر دی کہ عمران کو چنا اللہ نے، اور اس کی آل وہ ہے ابو طالب کی اولاد جن کا بھی 12واں بھی باقی ہے۔ ان کو عالمین پر چنا ہے، اسی لیے ان پر درود ہے، اسی لیے یہ آل عمران، یہ پورا خاندان معصوم ہے۔ اور پھر اللہ نے عالم ملکوت میں ان کو سیر کروائی، معراج کرائی اس خاندان کو، عالمین کو اللہ نے کراس کروا دیا۔ ہر چیز رونتے ہوئے محمد مصطفیٰ معراج پر بتانے کے لیے ہم عالمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام گرامی جب آئے تو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ صلوات پڑھے بابا صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل۔ جی وہ کون ہے؟ آل عمران ابو طالب کی، اور انہی میں سے امام حسن علیہ السلام ہے۔ امام چند جملے کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، میں چند جملے، کیونکہ میری بساط، میری اوقات، میرا ظرف، میرا مقام اتنا چھوٹا ہے کہ میں ان کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ کائنات میں ابھی کوئی عالم ماں نے جگہ ہی نہیں جو ان کے فضائل کو پہنچ سکے۔ ایک ذرہ بھی ان کا معرفت کے ساتھ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ امام حسن علیہ السلام شہزادہ امن، حسن مجتبی، وہ ہیں جنہوں نے ابتر کی تانے کو اور تہمت کو نبی سے ختم کیا۔ ابتر کے تانے کو ختم کیا ہے۔ امام حسن جب دنیا پر آئے تانے ختم کر دیا۔ امام حسن جب دنیا پہ تشریف لائے، ایک وقت آیا آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے نانا کے پاس، ایک ٹوکرا کھجوروں کا، ٹوکرا کھجوروں مسجد میں بیٹھے،
کہاں بیٹھے تھے؟ اپنے نانا کے زانو۔ آپ نے، یہ میں حوالہ پڑھ رہا ہوں بخاری شریف سے، یار میں حوالے یاد کراتا ہوں نا، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی مجھے آپ پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی تم نے حوالہ دیا تھا، جی وہ حوالہ وہاں سے نکلا نہیں ہے، میں انسان ہوں، یہ حقیقت ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین جو حوالہ دوں گا انشاءاللہ مل جائے گا، یہ تسلی ہے۔ بخاری شریف، بخاری اس کا ایک باب ہے باب الصدقہ، اور مسلم شریف کا بھی یہی باب ہے، بابل کیا؟ صدقہ، صدقہ۔ ریمیڈی، صدقہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے، اور مرزا بھائی باپ کا نام پتہ کیا ہے؟ تکلم الفارسیہ، لوری باپ کا نام ہے بخاری شریف کے اندر، اس باپ کے اندر کتاب الصدقہ میں حدیث ہے، باپ کا نام امام بخاری نے رکھا تکلم الفارسیہ، فارسی زبان میں کلام کر، حدیث صرف ایک لکھی، ہائے 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 ہائے، امام حسن کے سامنے ٹوکرا تھا، بخاری لکھا، ایک کھجور پکڑی، یہاں تک لائے، بعض روایات میں دوسرے بھائیوں نے لکھا کہ آپ نے منہ میں ڈال دی، آپ نے فرمایا کہہ 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 کہہ، بیٹا یہ آپ نے یہ کہہ 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 کہہ، پھینک دو پھینک دو، کہہ فارسی زبان جو بڑی وہ گرامر کی فارسی، اس میں کہہ کہتے ہیں پھونکنے کو، پھینک۔ امام حسن علیہ السلام کو نبی کریم نے فارسی میں کہا کہہ کہہ، پھینک دو بیٹا پھینک دو، کیوں؟ کہ یہ صدقہ ہے، یہ آل محمد پر حرام ہے، یہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ بھائی میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ سارے مولوی حدیث پڑھنے کے بعد لفظ گئے، کام کے کہنے لگے 4-5 سال کا سن ہے، ابھی شریعت تو حسن پر لاگو ہی نہیں ہوئی، تو اگر صدقہ کی کھجور منہ میں ڈال لی تھی تو کیا ہوا؟ ان کا سب سے، دیکھیے پھر حوالہ دے رہا ہوں، سب سے پہلے بخاری شریف کی جس نے شرح کی پوری کائنات میں، اس کا نام ہے ابن حجر عسقلانی، اس نے کتاب لکھی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، 17 جلد 18 جلد شرح کی بخاری، کہتا ہے میں نے سوچا کہ حسن بچہ تھے، اگر کھجور کھا بھی لی تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں سفر کرتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا، بس ایک جگہ جا کے مجھے منکشف ہوا، کسی نے بتایا حضرت حسن کو عام بچہ نہ سمجھنا، جب اس نے کھجور منہ میں ڈالی تھی وہ آیا تطہیر کا مالک تھا، ان پر آیت اتر آئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات محمد وآل محمد، وہ تطہیر کا مالک تھے۔ پھر ابن حجر عسقلانی لکھتا ہے کہ میں نے اور تحقیق کی کہ یہ بچہ 5 سن کے سن میں نبی نے اسے حلال و حرام کی تمیز کیوں بتائی؟ کہتا جب میں ایک جگہ پہنچا مجھے پھر کسی عالم نے بتایا، اس نے کہا کہ حسن عام بچہ نہیں تھا، حسن وہ بچہ تھا کہ جب یہ ماں کی گود میں ہوتا تھا تو لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتا تھا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ کتاب بتاؤں؟ لو اپنے مولویوں سے پوچھئے یہ کتاب کا نام کبھی سنا ہے جو میں بتانے لگا؟ پتا ہوگا
بعض لوگوں کو عالموں کو، لیکن وہ مدرسوں میں پڑھی ہیں، جیسے یہاں تک اتنی لگی ہوئی ہیں، خالی اوپر غلاف ڈال دیا، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ صلی علی محمد وعلى محمد۔ میں ہوں انشاءاللہ فکر نہ کیجیے، پڑھنے کر لیں گے ابو قدیر سے بات، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ صلی علی محمد۔ وہ پڑھتے ہیں، ان کو شوق ہے، ان کو شوق ہے عربوں کو، وہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ خیر صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اگر عرب کتابوں کے شوقین نہ ہوتے تو کبھی ہماری کثرت سے کتابیں عربی یا فارسی میں نہ ہوتی، یا فارسی سے آئی عرب سے آئی۔ کتاب کا نام لیتا ہوں، اب جلدی کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ خمیس، دیار بکری کی، دیار بکری، اسے کئی ہمارے عالم اسٹیج میں پڑھتے ہیں بکری۔ صلوات پڑھے بآواز بلند کو چاہتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى تاریخ خمیس، دیار بکری، بڑا متصب ترین عالم۔ یہ ممبر پر ہوں، قرآن ہے میرے سامنے، میں نے سعودی عرب سے منگوائی 2 جلدوں میں، پیلے برق ہو چکے، ملا بھی بڑا پرانا نسخہ، صدیوں پہلے کی کتاب ہے، تاریخ خمیس دیار بکری۔ سعودی عرب جو چھاپتا ہوگا کتاب، وہ کتنا ظالم عالم ہوگا آل محمود کے خلاف، مگر حق وہ ہے جو اس طرح بولتا ہے جیسے 12 بجے سورج نکلتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ایک کنیز دوڑتی ہوئی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا عجیب ماجرا ہے، حسن دنیا میں آئے ہیں اور میں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مصلی نماز پر دیکھا۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ صلی علی محمد۔ تاریخ خمیس، دیار بکری، مطبوع سعودی عرب۔ کہتا ہے امام حسن جب دنیا میں تشریف لائے، کنیز نے جا کہا یا رسول اللہ فاطمہ زہرا مصلی میں کھڑی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اسکت خاموش، کیا تو نہیں جانتی کہ یہ تطہیر کی مال کا ہے جسے تو لے کر آ رہی ہے؟ یہ ہمارے بچے تمہاری طرح دنیا میں نہیں آتے۔ میں آ گیا ہوں پھر نزدیک، بھائی صاحب اب میں آہستہ آہستہ نزدیک آ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت میں نے یقین کریں میں نے کام پر بھی جانا ہے، رات کو کام پر بھی جانا ہے، لیکن یہ میری اندر کی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کچھ لو یار، زندگی تو پتہ ہی نہیں کب لے لیں، کیونکہ ہم نے کوئی چیز کیلکولیٹ نہیں کی ہوتی، اتنے منٹ پڑھنا ہے۔ ہاں سنیے، امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، میں نزدیک ہو کے بات کر رہا ہوں، بیٹا توجہ کیجئے گا سب۔ اب میں آپ سے امام حسن کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آپ کا امام دیکھیے، امام یہ ہوتے ہیں امام۔ بیان کرنے لگا، ایک بندہ آیا، جناب سلیمان محمدی راوی ہیں اس حدیث سے، ایک بندہ آیا مولا علی کے پاس۔ اب آپ 10 چیزیں، میں نے بھی کہا کہ 10 چیزیں بڑی دفعہ سنی ہے، کون سی چیزیں ایک دوسرے پہ سخت ہے؟ جی چلو 12 چیزیں آج میں بھی سناتا ہوں آپ کو، 12 کے نام پر صلوات پڑھے بآواز بلند۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جناب سلیمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ یہ بتائیے وہ چیز کیا ہے جو ایک ہے دو نہیں، دو ہے تین نہیں، تین ہے چار نہیں، چار ہے پانچ نہیں، پانچ ہے چھ نہیں، چھ ہے سات نہیں، چلتا چلتا گیا، کہتا بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو 12 ہے 13 نہیں۔ مولا علی فتغیر لون وجہ، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، کہنے لگے او فلاں فلاں
اس سوال کا جواب میرا بچہ دے گا۔ ہائے ہائے امام حسن بیٹھے تھے، امام حسن بیٹھے تھے، بابا نے اشارہ کیا، بچے تھے، بیٹا اس کو جواب دو، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک ہے دو نہیں، جو دو ہے تین نہیں، جو تین ہے چار نہیں؟ امام نے فرمایا سنو، اللہ ایک ہے دو نہیں، آدم اور حوا دو ہے تین نہیں، مقرب فرشتے تین ہیں چار نہیں۔ سن رہے ہیں؟ مقرب فرشتے تین ہیں چار نہیں، آسمانی کتابیں چار ہیں پانچ نہیں، اور نمازیں پانچ ہیں چھ نہیں، 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا 7 نہیں، 7 آسمان بنائے 8 نہیں۔ امام فرما رہے ہیں توجہ، 8 کون ہیں؟ جنہوں نے حاملین ملائکہ، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، فرمایا وہ 8 ہیں 9 نہیں، اور فرمایا جو 9 پر زبانیں نازل ہوئی وہ 9 ہے 10 نہیں۔ فرمانے لگے جو موسیٰ پر کوہ طور پر راتیں زیادہ ہوئی وہ 10 ہے، وہ 11 نہیں۔ مصر میں جو یوسف کو سجدہ کیا گیا وہ 11 تھے، 12 نہیں۔ سن حق کے امام، 12 ہے 13 نہیں۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، حق ہے۔ حق کا امام، جزاک اللہ، خوش رہے حق کا امام 12 ہے 13 نہیں۔ یہ کون ہے؟ حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا حاجی صاحب، امام حسن کی شان۔ یار ہم درس مجلسیں پڑھتے ہیں امام حسین کی شان کے اندر، اور امام حسن پتہ کون ہے؟ جو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ آپ سیرت کا مطالعہ کر لیجئے امام حسین کی، امام حسین کی سیرت کے اندر ہے کہ وہ اتنا احترام کرتے تھے امام حسن کا کہ اگر امام حسن محو گفتگو ہوتے تو امام حسین کبھی بھی اس کے اندر کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے، کبھی۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، مولا علی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں وہ گیا ہوں ایک جگہ پہ، مسئلہ انہیں میں نے بتایا ہے، انہیں آئے نہیں۔ پھر آپ بتائیں، وہ جو ممبر والے ہیں ان کے پاس گیا ہوں، وہ تو میں نے مسئلہ پوچھا، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں آتا۔ کہنے لگا مسئلہ بیان کر۔ کہنے لگا جی میں بدو تھا، کہنے لگا میں حج پر گیا تھا، حج پر، عمران بھائی کوئی تو کی، میں حج پر گیا تھا تو حالت احرام میں، یہ جو پہنا ہوتا ہے نا اوپر احرام، یہ میں نے بھی کچھ 7 دفعہ پہنا، سلوات پڑے بابا آدھے بلا کو جی۔ حالت احرام میں عقیل بھائی وہ کہتا ہے کہ میں نے شتر مرغ کے انڈے کھا لیے تھے بھون کر، تو میں اس بندے کے پاس گیا ہوں تو اس نے کہا انڈے تم بھون کر کھاؤ، جواب میں تم سلوات پڑے بابا دے بلا کو جاتا ہوں۔ تو آپ کے پاس تشریف لایا ہوں، مولا آپ بتائیے اس کا کفارہ کیا؟ کائنات کا بڑا مشکل سوال تھا۔ شتر مرغ کے انڈے میں نے حالت حرام میں، پرویز بھائی وہ بدو کہتا میں نے کھا لیے، کیا کفارہ ہے اس کا؟ امام حسن بیٹھے تھے، پھر مولا نے اشارہ کیا، میرا بیٹا بتائے، میرا بیٹا بتائے۔ مولا نے کہا بدو تیرے پاس اونٹنیاں ہیں؟ اس نے کہا جی جی ہیں۔ انہیں حاملہ کروا دے، جو بچے ان میں سے نکلے اتنی اونٹنیوں میں سے، وہ بچے خانہ خدا میں ہدیہ کر دیں، یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے۔ وہ کہنے لگا مولا کئی حمل ساقط ہو جاتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا انڈے بھی تو کئی گندے نکل آتے ہیں. سلوات پڑے بابا سے بلند کو جلد کرو. انڈے بھی تو گندے نکل آتے ہیں. میر شام جسے کہتے ہیں, میرے ہاں تو میر ایک ہی ہے نا. یہ امت نے ظلم کیا, اہل بیت کے القاب چرا کر لوگوں کو دیے. امیر شام کہا اسے, حالانکہ وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلا بادشاہ تھا تریہ اسلام کے اندر. بھیا بادشاہ کہیں, امیر مت کہیں اس کو, لیکن علی کی شان مٹانی ہے کس طریقے سے. لیکن چاند پر تھوکنے سے اپنے منہ پہ تھوک کے صلوات پڑھے بابا سے بلند آ گیا. وہ کہاں؟ مدینہ میں. اس نے مولا حسین علیہ السلام کو بھی بلا لیا ادھر مسجد نبوی میں. باتیں شروع ہوئی, اس نے اپنا فخر و مباحات پیش کی. میرا یہ, میرا وہ, میرا یہ, دولت پر ناز کر رہا تھا. تو امام نے اس کی دولت کا تو جواب نہیں دیا. امام نے فرمایا میرا دادا یہ, میری دادی یہ, میرا نانا یہ, میری نانی یہ, میرا باپ یہ, میری ماں یہ. کہنے لگے کہ تو بھی ذرا اپنے انہی شجرے سے ماں باپ کا نام بتا لے. خاموش, آپ نے کان میں بتا دیا. کہنے لگے میرے وہ جد ہیں جن کا نام محفل میں بھی لیا جا سکتا ہے فخر سے. پھر گھبرا کر اس نے کہا یہ طے ہوا تھا شرائط کے اندر, یہ اپنا لے جائے. تھیلیاں غلام نے پکڑی ہوئی تھی. امام حسن علیہ السلام مسجد کے آخری کونے تک پہنچے. اسی کا کھڑا ہوا غلام, اس نے حیبت امام سے امام کی نلین امام کے پاؤں میں کر دی. اس کو دے. کیوں کہ پیچھے سے وہ تھیلیاں دینے کے بعد کہہ رہا تھا دیکھو لوگوں میں ہندا کا بیٹا ہوں, میں ہندا کا بیٹا ہوں, میں نے دیکھو اتنی دولت دے دی. جب اس غلام نے جوتی پہنائی, امام نے ساری تھیلیاں پکڑ کر اس جوتی پہنانے والے کو دے دی اور ادھر منہ کر کے کہا کہ اگر تو ہندا کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. صلوات پڑھے بابا. اللہم صلی علی محمد. سوال رہنے دیجیے. پھر کبھی زندگی رہی, کافی طول بھی ہو گیا, تو چند جملے میں مختصر سے اپنے مولا حسین کے بڑے بھائی جو ان کے بھی امام تھے امام حسن, ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. لیکن آپ مجھے اس سے پہلے 2-3 منٹ ضرور دیں گے تاکہ آپ کو کچھ حقائق بتا دیے جائیں. رب کعبہ کی قسم, یہ میرا جملہ نہیں, یہ کائنات کے بڑے بڑے محدثین اور مورخین کے بھی جملے. جتنی اذیت اس امت نے امام حسن کو دی ہے کسی امام کو, کوئی ایسا تانا, کوئی ایسا الزام, کوئی ایسی تہمت نہیں تھی جو امام کو نہیں دی. نعوذ باللہ کبھی کہا استغفر اللہ کہ بزدل تھے, جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے, معاویہ سے صلح کرنا. کبھی کہا وظیفے لیتے تھے, آرام کرتے تھے, اور استغفر اللہ نعوذ باللہ کہا کہ بہت سی شادیاں کی, اسی لیے سہل پسند ہو چکے تھے. کوئی الزام ایسا نہیں جو میرے امام پر نہیں لگائے. یہ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ان الزامات کا بھی جواب اسی منبر سے دوں گا.
7 دفعہ میرے امام کو زہر ملا ہے، تاریخ میں لکھا ہے 7 دفعہ۔ شرمندگی ہے، کیا کروں، ممبر ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا جا سکتا۔ اپنے مہمان بلا کر امام کو گھر بلاتے اور زہر دے دیتے اپنے، کہ مولا آپ ہمارے گھر آئیے، ہم بڑا ہمارا دل کرتا ہمارے گھر رہیں۔ موصل میں ایک ملعون جو بظاہر یہ کہتا تھا میں ماننے والا ہوں، 2 دفعہ اس نے زہر دیا، کسی کو پتہ نہ چلا۔ تیسری دفعہ جب زہر دیا تو آپ نے جناب امام حسین اور جناب عباس کو پیغام بھیجا کہ مجھے یہاں سے آگے لے۔ اور کون آتا؟ جناب عباس آئے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، ایک لعنتی نے باتیں کرتے کرتے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ ھذا عقیدۃ الفاسدہ، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ کہنے لگا ہے ذلیل کرنے والوں کے امام، تو نے فلاں فلاں سے صلح کر کے ہمیں ذلیل کر دیا۔ خنجر نکالا، اس نے امام کی ران میں لگا دیا۔ جس مسلح میں بیٹھے تھے لوگوں نے مسلح کھینچا۔ اتنا مجبور امام ہے امام حسن۔ کیا ہوتا ہے؟ جناب عباس موصل جا کر اس ملعون کو جس نے خنجر مارا تھا اسے واصل جہنم کرتے۔ اتنی شدت تھی عباس کے اندر، لیکن وقت گزرتا رہا۔ اس جودہ نے، تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، 2 دفعہ امام کو زہر دیا۔ ایک دفعہ کھجوروں میں اس نے کیا کیا کہ کھجوریں علیحدہ علیحدہ کر لی، اپنی طرف وہ کھجوریں رکھی جن میں زہر نہیں تھا، اور جو زہر آلود کھجوریں باہر سے آئی تھیں، کیوں دیتی ہے زہر؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں دیتی ہے زہر؟ لالچ دیا 1 لاکھ درم و دینار۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کسی نے کہا کہ تجھے اس کام کے بعد یزید کی بیوی بنا دے، لالچ میں آ گئی، اندھی ہو گئی ہے۔ یہ ایک دشمن تھا، اسی کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے محمد ابن اشس کندی، اس کی بیٹی ہے۔ اب میں اوپر جاؤں گا تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جملہ آ گیا میرے منہ پہ۔ محمد ابن اشس جو ہے، یہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کا داماد ہے۔ بیویاں تو انبیاء کے گھر میں بھی ایسی نہیں ہیں۔ جناب لوط اور لوط کی بیوی قرآن نے کہا خائنہ تھی، اللہ کہتا ہے جہنم میں بھیجوں گا۔ کچھ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارنا ہوتا ہے، یہ مسلط الہی ہوتی ہے۔ خیر، کیا کیا کہ امام نے وہ کھجور، امام جانتے ہیں کہ اس کے اندر زہر ہے۔ خود کشی ہوتی ہے مایوسی رحمت، رحمت سے مایوسی، شہادت ہوتی ہے جذبہ رحمت۔ اگر وہ جانتے نہ ہو تو ایسا کام کر نہیں سکتا، امام ہو نہیں سکتے۔ وہ اپنی قضاء و قدر سے واقف ہوتے تھے۔ ایک کھجور امام نے پکڑی، حلق میں جانا تھا، زہر آلود کھجور تھی کہ امام ایک دفعہ مچھلی کی طرح چل گئے، اور آپ امام حسن بھاگتے ہوئے نبی کریم کی قبر پر جا کر لیٹے تو مورخین نے لکھا کہ آپ کو سکون ہوا، فاقہ ہوا، لیکن آپ نے بتایا کسی کو نہیں کہ یہ عورت میرے ساتھ یہ فعل سر انجام دے رہی ہے، زہر لا کے مجھے دے۔ لیکن امام نے یہ کیا
کہ امام نے جودہ کے گھر سے رخصت لے. امام آگے اپنے گھر. کہاں آگے جی؟ اپنے گھر. اب جودہ کا وہاں آنا منع کر دیا اور کہا کہ نہ جودہ کے گھر سے کھانا آئے نہ پانی آئے. ایک دن امام حسین کے گھر سے کھانا آتا ہے اور ایک دن جناب ام فروا جناب قاسم کی ماں کے گھر سے کھانا. ایک طرف بہنیں، یار کیا بہنیں ہیں، ان کا نصیب ہے یار. ایک بہن جناب زینب ادھر سوتی چارپائی پر، جناب ام کلثوم ادھر سوتی. اب وہ زہر بھیجا گیا جو آخری زہر. اب جودہ کو زہر پہنچ گیا، لیکن یہ سوچتی ہے کیسے پہنچوں وہاں پر، وہاں تو میرا آنا جانا ممنوع ہو چکا ہے. خیر ایک رات اس نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے ٹائم امام کی جو صحرائی تھی نا، صراحی جسے آپ پانی پیتے تھے، اس نے چوری چوری اس صحرائی کے اندر وہ زہر اڑے. امام سوئے ہوئے تھے. اب کسی کو پتہ نہ چلا، یہ دبے پاؤں واپس چلے گئے. اچانک امام اٹھے. اب بیویوں نے حرکت دیکھی تو بیویاں بہنیں بھی اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ رہتی وہاں اس لیے تھی. کیا ہوا ہے بھائی؟ کہنے لگے نانا تشریف لائے تھے، بابا بھی، اماں بھی اور جناب حمزہ. دل پانی کو چاہ رہا ہے. امام نے اس طرح کر کے کوزے میں پانی ڈالا، حلق میں اتارا. میں نے روایت پڑھی یا مولا کی قسم، مولا کو ایک ایسی خون آلود الٹی ہوئی کہ امام کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آنا شروع ہو گیا. روایتوں میں لکھا ہے کہ اس وقت جناب زینب کے پاس تشت نہیں تھا. آپ نے جذبہ فطرت محبت میں اپنے بھائی کے سامنے دونوں ہاتھ کر دی اور وہ خون بی بی نے اپنے سر پر لگا لیا اور کہنے لگی بھیا میں اپنے نانا کے پاس اسی شکل میں جاؤں. امام تڑپنا شروع ہوئے. امام حسین کو آواز دی گئی، جناب عباس کو آواز دی گئی. امام حسین آئے، کہنے لگے بھیا ایک دفعہ ذرا ام فروا کو تو بتانا. جناب ام فروا تشریف لائی. آپ نے کہا ام فروا یہ تعویذ ہے، یہ میرے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دینا، اس وقت تک اسے نہ کھولنا جب تک کوئی بہت بڑی مصیبت نہ آئے. امام نے وصیت کی. آخری لفظ تھے بظاہر امام کا ہاتھ لٹک گیا. آپ کا شروع ہوئی، پورا گھر رونا شروع ہوا. جناب زینب نے بہت بلند آواز سے رونا شروع کیا. شیعہ محدثین اور مورخین نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بی بی کی آواز سے زیادہ جناب عباس بلند آواز سے رو رہے تھے. ایک عالم ربانی کو پوچھا گیا کہ جناب عباس بی بی زینب کی آواز سے بلند آواز کیوں رو رہے تھے؟ کہنے لگے اس لیے کہ زینب کی آواز بازار میں نہ چلے گا. اس لیے کہ زینب کی آواز بازار میں غیر محرم نہ سن لے. جنازہ تیار ہوا. امام نے وصیت کی تھی کہ اگر مجھے نانے کے روزے میں دفن ہونے دے تو کر دیں، اگر نہیں تو میری ماں کے ساتھ مجھے جنت البقیہ میں دفن کر دیں. امام کا جنازہ لے کر گئے. وہاں پہنچے تو لوگوں نے مزاحمت کی. مروان آ گیا، کسی بی بی کا پیغام آ گیا. بعض روایتوں میں لکھا ہے بی بی بھی آ گئی اور 70 تیر کمانوں نے امام کے جنازے کی طرف تیر چھوڑے. 70 تیر امام کے جنازے میں پرست ہو گئے. جناب عباس نے تلوار نکالی، مولا حسین نے آپ کی کلائی پکڑ لی کہ عباس صبر کر صبر کر. میں کہتا ہوں عباس کیسے نصیب پائے ہیں آپ نے کہ آج بھی صبر، اور جب حسین کی لاش سے آپ وہاں بھی صبر، کربلا میں بھی
بہرحال جنازہ لے کر نکلے. جہاں پر جنت البقیع تھی اور نبی کریم کا روضہ، اسی کے درمیان جناب حسین کا گھر، امام حسن کا گھر، دونوں بھائی. امام حسین اپنے بھائی کی تینوں بری لاش لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے. بہنیں صفے ماتم بچھائی ہوئی تھی کہ ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا. جب دیکھا تو اسی بھائی کا جنازہ واپس آ گیا، وہ بھی تینوں سے ممنوع تھا. کہا زینب آؤ اپنے بھائی حسن کے لیے آخری کام کر دو. کیا بگڑا تھا بہنوں کا. ام کلثوم بھی تیر نکال رہی تھی اور جناب زینب بھی تیر نکال رہی تھی، جناب عباس بھی تیر نکال رہے تھے اور جناب عباس بھی تیر نکال رہے تھے، جناب حسین بھی تیر نکال رہے تھے. مگر کیا کروں، ذہن میں آتا ہے کہ جب بی بی نے تیر نکال لیے، وقت گزرتا گیا، کربلا پہنچی تو جب 11ویں کا دن آیا تو بی بی اپنے بھائی کی لاش پر گرتی ہے اور کہتی ہے اے حسین مجھ سے شکایت نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ میں نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے. مگر کیا کروں حسین، میری مجبوری تھے، میں تیرے بھی تیر نکالتی اگر میرے ہاتھ پسے گردن بنے رہا ہو. ماتم حسن علیہ السلام. ماتم حسن. خاتم محمد مصطفیٰ